أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ جن کی 18ویں آیت اور 19ویں آیت پڑھی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات وحی فرمائی، اتاری۔ اس آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں جہاں بھی ہو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اس کے مالک ہے۔ چاہے زمین کسی نے بھی دی ہو، بنانے کے لیے پیسے کسی نے بھی لگائے ہو، اور وہ مسجد کسی مرحوم کے نام کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ملکیت ہے اللہ کی۔ اب جس نے وہ زمین وقف کی ہے یا جس نے اس مسجد کے لیے پیسے دیے ہیں، وہ گیٹ پر کھڑا ہو کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں تو یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مسجد اللہ کی، اللہ اس کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کے پیسوں کو اچھے کام میں لگایا، آپ کی زمین اچھے کام میں لگی، اب یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، لیکن اس مسجد کے مالک آپ نہیں، نگرانی کر سکتے، اس کا مینجمنٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کا خرچے پانی کے لیے کوئی سسٹم، نظام، کمیٹی، وہ سب باتیں الگ ہیں، لیکن ملکیت نہیں ہے، اس لیے سودا بھی نہیں کر سکتے۔ یہی تو بات آئی تھی بابری مسجد میں کہ بھئی ہم آپ کو اس کی جگہ دوسری جگہ دیتے تاکہ ہم مالک ہی نہیں تو ہم کیسے سودا کر سکتے؟ اللہ مالک ہے اس کے۔ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں آوے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں۔ ہم تو مسجدوں میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، پیر کون سا اندر داخل کر رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم، الٹا پیر سے اندر جا رہا ہوں یا سیدھے پیر سے، اس کا بھی بھان نہیں۔ اور اللہ والے ہوتے تھے، ایک اللہ والا بھول سے الٹا پیر اندر رکھ دیا، بھول سے، آسمان سے دل پر آواز آئی کہ وہ بیل، وہ بڑد، کیونکہ اللہ سے تعلق تھا۔ ہمارا تو کیا تعلق ہے؟ تو تعلق ہوتا ہے تو آواز بھی سنائی دیتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اشارے بھی سمجھتے ہیں نا، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اشارے بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کس کے دربار میں۔ ایک اللہ والے ویل چیئر پر مسجد نبوی میں ان کا خادم لے کے جا رہا ہے، تو وہ روزانہ ان کی عادت تھی، ویل چیئر پر تو پیر ایک ہی جگہ ہوتا ہے، لیکن جب اندر جگہ آتی ہے تو تھوڑا اپنا سیدھا پیر آگے کرتے تھے، یہ عادت تھی۔ لیکن ایک دن کوئی خیال نہیں رہا اور ایسے ہی گھس گئے، تھوڑے ہی دور گئے اور پھر خادم کو کہا باہر نکالو، باہر نکالو۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے وہ بزرگ کہ میرے سے کیا بھول ہو گئی کہ آج مجھے مسجد میں جاتے وقت یہ خیال نہیں رہا کہ سیدھے پیر سے جانا ہے،
اس پر روئے کہ میرا کیا گناہ ہو گیا کہ آج میں مسجد میں بے ادبی سے داخل ہو رہا ہوں. اللہ کا گھر ہے. پولیس والے کے پاس جاتے تو ایسے ہی جاتے, کسی آفس میں انٹرویو ہوتا ہے یا بلاتے تو ایسے ہی چلے جاتے. گھر میں گالی سے بات کرتا ہے آدمی اور پولیس صاحب کیسا ہے, صاحب صاحب صاحب, وہ صاحب بھی صاحب بن جاتا ہے, نہیں ہوتا پھر بھی پٹاوارا بھی صاحب ہو جاتا ہے. اور اللہ کے گھر کی ہمیں کوئی, ایک تو آنا حضرت زین العابدین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں آتے ہیں نیچے, وہ نماز کے ٹائم میں وضو کر کے آتے, دروازے پر کھڑے رہتے تو رنگ بدل جاتا. کوئی کہتا کہ بھئی کیا ہوا, اذان تو ہم نے بھی سنی, ہم بھی مسجد میں آئے. اگر تم کو معلوم نہیں کس کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا, اس کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا. ہماری تو زندگیاں پوری ختم ہو گئی, سفید آ گئے, لیکن ایک دن ایسا نصیب نہیں ہوا کہ مسجد کے گیٹ پر یہ خیال آ جاوے ہمیں کہ کس کے دربار میں جا رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہونا چاہیے. دین ہمارا عظمتوں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ادب کا, عظمت کا, محبت کا, احترام کا نام ہے. پورا دین ادب کا نام ہے. الدین کلہ ادب. اللہ کا گھر ہے. سیدھا پیر, ٹوپی برابر ہو, بٹن بند ہو, آستین اتری ہوئی ہو. بھئی جو کپڑے پہن کے سسرال نہیں جاتے وہ کپڑے پہن کے مسجد کیوں آئیں گے ہم؟ کسی کو کہو, نوجوان کو کہو, نوجوان کی بات کر رہا ہوں, کہ نائٹی پہن کے سسرال جائے گا؟ لنگی پہن کے سسرال, نوجوان ہو کے کہتے, بوڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں, نوجوان آدمی لنگی پہن کے جاتا ہے سسرال میں, سسرال والے کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں جیسے بھی منہ اٹھے ایسے ہی منہ لے کے آ جاتے ہم اللہ کے گھر میں. اللہ کی گھر کی عظمت کے خلاف ہے. لنگی پہننا سنت ہے, لیکن سنت کی نیت سے پہنے تو نے. تو یہ چیز, تو یہ تقاضا ہے اللہ کے گھر کا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوسری بات قرآن یہ کہہ رہا ہے, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مسجد میں مت پکارو. اس کے دو تین مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوگی. کس کی عبادت ہوگی؟ گھر جس کا ہے اسی کے پروٹوکول اور اسی کے قاعدے چلیں گے. مسجد میں آ کے غیر اللہ سے مانگ رہے نہیں چاہیے. یہاں صرف اور صرف ایک تو عبادت اللہ کی کریں گے, عبادت صرف اللہ کی ہوگی مسجد میں. دوسرا یہ کہ جو سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے ہی ہوگا سجدہ. عبادت بھی اللہ کی, سجدہ بھی اللہ کا, اور کچھ مانگیں گے وہ بھی کس سے؟ اولاد مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے مانگیں گے. اس لیے کہ غوث پاک بھی اللہ سے مانگتے تھے. روزی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے, اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. اللہ کے پاس خزانے ہیں, دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے وہاں کوئی پارٹنرشپ نہیں, کوئی بھاگیداری نہیں. بھاگیدار تو کون کرتا ہے؟ میرے پاس پیسے کم ہے, آپ کے پاس کم ہے, دونوں کو ملا دیا, لاکھ ہو گیا تو کوئی کاروبار شروع کر دیا, تو لنگڑے لولے لوگ بھاگیدار بنتے ہیں. آپ کے پاس دماغ ہے, میرے پاس پیسے ہے, تو آپ کا دماغ اور میرا پیسہ لگا کے بھاگیداری کرتے ہیں. آپ کے پاس زمین ہے, میں کانٹریکٹر ہوں, تو دونوں مل کر بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں. تو یہ تو لولے لنگڑے لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ہمارا اللہ کامل, مکمل, پوری قدرت والا ہے.
اس کو کسی سے بھاگیداری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کو ہی کہنے گا، لولے لنگڑوں کو کیا کہنے گا۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا، اس کے ابا بہت مالدار، لیکن اس کے ابا کا کاروبار صحیح نہیں تھا، تو وہ اپنے ابا کے کپڑے بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کو آنکھ کے نمبر تھے، لیکن اس کے ابا کے پیسوں کے چشمے بھی نہیں پہنتا تھا، اتنی غیرت تھی۔ اس لیے اس کو دوسرے واسطے سے ہم کپڑے پہنچا دیتے تھے کہ بھئی حلال کمائی کے ہے، اپنے کپڑے یا کسی طرح سے۔ غیرت۔ تو اللہ اپنے ساتھ کسی کی بھاگیداری قبول نہیں کرتا ہے۔ ارے اللہ کیوں کریں گے؟ میں اور آپ کرتا ہے؟ میری بیوی میرے سے بھی بات کرے اور کسی ادھر سے بھی بات کرے تو میں ایسی بیوی کو چلا لوں گا؟ بولو، چلا لوں گا؟ میں کیسا ہی لفنگا ہوں، لیکن میں ایسی بیوی نہیں چلاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا میں نے اس بیوی کو پیدا کیا ہے؟ ارے بولو نا، میں نے اس بیوی کو بڑا کیا ہے؟ میں نے کھلا پلا کے جوان کیا ہے؟ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، خالی میں تو دو بول بیل کے وہ مہر جس کا کھجور بھی نہیں آتا اتنی مہر دے کر لوگ لے آتے ہیں۔ ابھی ہمارے وہاں ایک نکاح تھا، ایک مولانا پڑھانے آئے تو نکاح پڑھا تو پوچھا مہر کتنی ہے؟ تاکہ 7,786، تاکہ اس میں تو بکری بھی نہیں آتی اور اتنی میں ہم بیوی لے آتے۔ تو جس بیوی کو ہم دو بول کے مہر دے کر لائے ہیں، وہ کسی سے بات کرے تو ہمیں گوارا نہیں، تو جس خدا نے سب کچھ دیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو بھاگیدار بنائے تو کیسے قبول کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے وہاں سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک بہت ڈینجر چیز ہے۔ شرک، بھاگیداری، اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ تو بہت بڑے، ہم کیسے بات کریں؟ اللہ اتنے بڑے ہیں لیکن بات ہر ایک سے کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھی نہیں، بلکہ 2 رکعت کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو، تو وضو کی بھی ضرورت نہیں، اور میں کہتا ہوں پاکی کی بھی ضرورت نہیں۔ آدمی ناپاکی کی حالت میں کسی ایمرجنسی کا ضرورت مند ہے، اللہ کو دل ہی دل میں کہہ دے، دل تو پاک ہی ہے، لیکن جتنا پاک ہو نماز پڑھ کے کرے تو اور اچھا ہے۔ تو بھاگیداری نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہو گیا، یہ سبب کے درجے میں ہم کہیں گے اللہ نے اپنے فضل سے، ڈاکٹر کی دوا کی برکت سے اللہ نے اچھا کر دیا، کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر نے سبب استعمال کیا ہے، ورنہ ڈاکٹر کی دوا کھا کے کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے ایک بات، دوسرا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ پیشانی، جو ہم سجدے میں 7 چیزیں رکھتے، پیشانی رکھتے، 2 ہاتھ رکھتے، 2 گھٹنے رکھتے اور پیر رکھتے، یہ 7 چیزیں کس نے بنائی ہے؟ تو جس نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکا سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی کے سامنے نہیں، نہ زندہ کے سامنے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ آیا، حضور کے سامنے جھک گیا، یعنی سجدہ کیا اس نے۔ صحابی نے کہا کہ حضرت یہ نا سمجھ مخلوق سجدہ کرتی ہے تو ہم تو سمجھدار ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سجدہ تو صرف اللہ کو ہوگا۔ جب نبی کہہ رہے کہ میرے کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو نبی سے بھی کوئی بڑا ولی ہے دنیا میں؟ ارے بولو نا۔ اور نبیوں میں بھی نبیوں کے سردار تھے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ کچھ لوگ حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے، سرداروں کے سامنے جھکتے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ حضور اجازت دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، تاکہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، یہ پیشانی دنیا کے دروں پر جھکنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں چل رہے تھے،
آپ کی 2 بیویاں بات کر رہی تھی حبشہ کی، چونکہ وہ حبشہ گئی تھی وہ ہجرت کر کے، تو وہاں عیسائیوں کے گرجے تھے، تو وہاں کے گرجوں کی باتیں نکلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ ان پر لعنت ہو اللہ کی، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا، اس لیے میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنائیو۔ اس لیے حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے، حضرت عائشہ ہمیشہ دروازہ بند رکھتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ لوگ زیارت کرے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کو مسجد سجدے کی جگہ بنا دیں گے، اس لیے میں بند رکھتی ہوں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے مسجد میں اللہ کے۔ اور تیسری بات یہ کہی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ادب، احترام، جب مسجد اللہ کی ہے تو ادب اور احترام بھی اس پر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل بات کریں گے، چونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحان